بسم الله الرحمن الرحيم. باب فضل من يعول يتيما. حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة عن صفوان قال حدثتني يونيسة عن أم سعيد بنت مرة الفحري عن أبيها عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قال: أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين أو كهذه من هذه. شك سفيان في الوسطى والتي تلي الإبهام. کوئی آدمی یتیم کی پرورش کرے، اس کی ضرورتوں کی کفالت فرمائے تو اس کی کیا فضیلت ہے وہ بتلاتے. حضرت مرۃ الفحری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: انا وکافل الیتیم فی الجنت کہاتین. آپ نے اپنے ان دونوں انگلیوں سے اشارہ کر کے کہ میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا اور پرورش کرنے والا جنت میں اس طرح ہوں، یعنی جیسے انگشت شہادت اور بیچ کی انگلی اور دونوں میں ذرا سا فصل کیا، گویا اس کو بہت قریبی مقام حاصل ہوگا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. یہ یتیم کی کفالت اور اس کی پرورش کرنے اور اس کی ضرورتوں کا خیال رکھنے پر یہ مقام کو دیا جائے گا. گھر پر کلوا بات بھیجا کہ یہ ستو شہد ہے، کھانا روٹی سالن وغیرہ تو ختم ہو گیا. چنانچہ چکلے اور آپ کو قدیم طریقہ یہی تھا پانی میں بھگو کر کے کھانے کا، اس کو ستو کہتے ہیں. ستو شخصمانے اور مطلع ہے خیر خکوٹ کے ساتھ انیا رضی اللہ عنہ ٹوٹ جاتا ہے. اب وہ گھر میں ہے، کئی بھائیوں میں سے ایک بھائی کا انتقال ہو گیا. اب اس کی اولاد جو ہے وہ بیچاری گھر میں ہوتی تو ہے، سب چیزیں اس کو کھانا پینا بھی ملتا ہے، لیکن اس کے ساتھ باعزت سلوک نہیں کیا جاتا. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گھر والے یوں سمجھتے ہوں کہ وہ ایک بوجھ ہے گھر والوں پر. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس گھر میں یتیم ہو اور اس یتیم کے ساتھ باعزت سلوک کیا جائے، اچھائی اور بھلائی کا معاملہ کیا جائے، وہ بہترین گھرانہ ہے. اور مسلمانوں کا بدترین گھرانہ وہ گھرانہ ہے جس میں کوئی یتیم ہو اور اس کے ساتھ برا سلوک کیا جائے. اس لیے جن گھروں میں اس طرح کے بچے ہوا کرتے ہیں ان گھر والوں کی ذمہ داری ہے کہ خاص طور پر اس کا اہتمام کریں کہ کوئی ایسا معاملہ، ایسا سلوک، کوئی ایسی روش، کوئی ایسا طریقہ اس بچے کے ساتھ اپنایا نہ جائے جس کی وجہ سے وہ اپنے لیے یہ محسوس کرتا ہو کہ میرا کوئی خیر خبر لینے والا نہیں ہے، میرے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے. اس کو کہیں کسی بھی معاملے میں اوچھا نہیں آنا چاہیے. یہ اور پھر آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح. اپنی دونوں مبارک انگلیوں سے آپ نے اشارہ فرمایا. بابن کن یتیم کلب الرحیم. یتیم کے واسطے آپ مہربان باپ کی طرح بن جاؤ. اس کا باپ تو ہے نہیں، لیکن آپ اس کے ساتھ ایسا سلوک کیجئے کہ گویا وہ اپنے باپ کی شفقتوں کو یاد نہ کرے، بلکہ آپ کی ان شفقتوں کو دیکھ کر کے اس کو گویا یہ یاد نہ آئے، بھول جائے اس کو بھی. حدثنا عمرو بن عباس قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا سفيان عن ابي اسحاق قال سمعت عبد الرحمن بن عبزة قال قال داود علیہ السلام کن لليتيم كلب الرحیم واعلم انك كما تزرع كذلك تحصد ما أفقه الفقر بعد الغنى
وأكثر من ذلك وأقبح من ذلك الضلالة بعد الهدى وإذا وعدت صاحبك فأنجز له ما وعدته فإلا تفعل يورث بينك وبينه عداوة وتعوذ بالله من صاحب إن ذكرت لم يعينك وإن نسيت لم يذكر. حضرت عبد الرحمن بن ابزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، صغار صحابہ میں سے ہیں. نافع ابن عبد الحارث یہ ان کے آقا تھے. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو نافع ابن عبد الحارث کو مکہ کا حاکم بنایا تھا. انہوں نے ایک مرتبہ پوچھا کہ جنگلات کا ذمہ دار تم نے کس کو بنایا ہے؟ تو کہا ابن ابزہ کو، یہ انہی عبد الرحمن ابن ابزہ کو. کہا ایک غلام کو تم نے اس طرح بنایا؟ کہا وہ قرآن کا پڑھنے والا ہے، قاری للقرآن، قرآن پڑھے ہوئے. تو اس پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سچ فرمایا، اللہ اس قرآن کے ذریعے سے بہت سو کو سربلند کرتے ہیں جو اس کا حق ادا کرنے والے ہیں، اور بہت سو کو اللہ اس کے ذریعے سے نیچا دکھلاتے ہیں، ذلیل کرتے ہیں جو اس کی حق تلفی کرنے والے ہیں. یہی عبد الرحمن بن ابزہ فرماتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان کا مقولہ نقل کیا ہے، کل الیتیم کلب الرحیم، کہ تم یتیم کے لیے مشفق اور مہربان باپ کی طرح بن جاؤ، یعنی اس کے ساتھ ایسا سلوک کرو جیسے کہ مشفق اور مہربان باپ اپنے اولاد کے ساتھ کرتا ہے. آگے یہ بھی فرمایا وَعَلَمْ أَنَّكَ كَمَا تَزْرَعُ كَذَلِكَ تَحْصُدُ، اور جان لو جیسا بو گے ویسا کاٹو، یعنی جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، اس میں کوئی شبہ نہیں. ما اقبح الفقر بعد الغنى، یہ بھی حضرت داؤد فرماتے ہیں کہ مالداری کے بعد فقیری بہت بری چیز ہے. یعنی ایک آدمی خوشحال رہا ہو اور وہ خوشحالی والے دن ختم ہو جائیں اور فقر سے واسطہ پڑے تو وہ دن گزارنا اس کے لیے بڑا مشکل. فقیری کے بعد مالداری تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن ایک آدمی نے مالداری کا زمانہ گزارا ہو، خوشحالی کا، وسعت کا، اور اس کے بعد پھر تنگی آ جائے تو اس کے لیے بڑی آزمائش کی چیز ہوتی ہے. اسی کو فرماتے ہیں کہ مالداری کے بعد فقیری بڑی بری چیز ہے. وَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَأَقْبَحَ مِنْ ذَلِكَ الضَّلَالَةُ بَعْدَ الْهُدَى، اور راہ راستہ پر چلنے کے بعد گمراہی میں مبتلا ہو جانا اس سے بھی زیادہ خطرناک اور برا ہے. ایک آدمی کو اللہ نے ہدایت عطا فرمائی تھی، نیکی کے راستے پر چل رہا تھا، مومن تھا، پھر کافر ہو گیا نعوذ باللہ، یا نمازوں کا اہتمام کرتا تھا، اب بعد میں نمازیں چھوٹ گئی، نیک کام کی اللہ تعالیٰ نے سعادت اور توفیق عطا فرما رکھی تھی، وہ سب چھوٹ گئے اور اب حالت بری ہو گئی. تو کہا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک. یعنی ایک آدمی مالدار تھا اور پھر فقیر ہو گیا، وہ ہے اس کے لیے بڑا برا ہے، آزمائش کا، لیکن یہ اور زیادہ خطرناک چیز ہے اور زیادہ آزمائش کی چیز ہے. اس لیے اس سے پناہ مانگنی چاہے، اللہ ہماری حفاظت فرمائے. وَإِذَا وَعَدتَّ صَاحِبَكَ، عام طور پر ہدایت کے بعد گمراہی جو کے اسباب جو ہیں ان میں ایک دوسروں کی تحقیر ہے. یہ خاص طور پر اس لیے بتلاتا ہوں کہ لوگ آج کل اس میں بڑے مبتلا ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کو نیکی کی جب توفیق دیتے ہیں، راہ راستوں پر آتا ہے، ہدایت نصیب ہوتی ہے، تو اس ہدایت کا اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اور جو لوگ راہ راستوں پر نہیں ہیں ان کے متعلق ذرہ برابر بھی دل میں تحقیر کا جذبہ نہیں ہونا چاہیے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، مسلم شریف کی روایت ہے، بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ أَن يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ، ایک آدمی کی برائی کے لیے اتنا کافی ہے کہ اپنے مسلمان بھائی کو حقیر سمجھے. اپنے مسلمان بھائی کو کسی حال میں بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، دنیاوی حالت کے اعتبار سے بھی اور دینی حالت کے اعتبار سے. دنیاوی اعتبار سے اللہ نے آپ کو خوشحال بنایا ہے، مال و دولت اور ثروت سے نوازا ہے. اب ایک آدمی غریب ہے، اس کے پاس پیسہ نہیں، تو اس کے فقر اور فاقہ کی وجہ سے، اس کی خستہ حالی کی وجہ سے کبھی بھی دل میں تحقیر نہیں آنی چاہیے. مال یہ کوئی اللہ کی نعمت ہے، اللہ نے آپ کو دی، اس کو نہیں دی. اللہ کی حکمتیں ہیں
جس کو چاہتا ہے کشادہ دیتا ہے روزی، جس کو چاہتا ہے نپی تلی دیتا ہے. اس کے پاس نہیں ہے، اس کی وجہ سے اس کا مرتبہ اللہ کے یہاں گھٹ نہیں گیا ہے. بہت سے وہ ہیں جو غریب ہیں، فقیر ہیں، لیکن ان کے مرتبے اللہ کے یہاں بہت سے مالداروں سے اونچے ہوا کرتے ہیں. اس لیے یہ دنیاوی چیز نہ ہونے کی وجہ سے اس کو کمتر نہ سمجھا جائے. اسی طریقے سے دین کی نعمت سے اللہ نے نوازا ہے. آپ کو اللہ تعالیٰ نے راہ راستوں پر رہنے کی توفیق عطا فرمائی، نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، دین پر چلتے ہیں. ایک دوسرا آپ کا بھائی ہے، وہ دین سے ہٹا ہوا ہے، اس کی خیرخواہی تو ہونی چاہیے. جیسے اپنا ایک بھائی بیمار ہو تو اس بیمار کے لیے دل میں یہ جذبہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس بیماری سے شفا دے، لیکن اس بیماری کی وجہ سے اس کے ساتھ جو ہے کوئی تحقیر کا معاملہ نہیں کرتا. کہ کسی کو ٹی بی ہو گئی، کینسر ہو گیا، ظاہر ہے جب کینسر والے بھائی کو دیکھیں گے تو ہمارے دل میں اس کے ساتھ ایک دل سوزی پیدا ہوتی، اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے. لیکن اس کینسر کی وجہ سے اس کو ہم حقیر اور معمولی نہیں سمجھتے، بیماری ہے. یہ بھی دینی اعتبار سے اگر کوئی آدمی کمزور ہے تو اس کمزوری کی وجہ سے اس کو حقیر نہ سمجھا جائے. آج کل عام طور پر اللہ تعالیٰ یہ دعوت و تبلیغ کی برکت سے بہت سے لوگ جو ہیں وہ راہ راستوں پر آ جاتے ہیں. پہلے حالت ذرا بگڑی ہوئی تھی، اب اچھی ہوئی، لیکن اس راہ راستوں پر آنے کے بعد بہت سو کے اندر یہ عجب پیدا ہو جاتا ہے اپنے دوسرے بھائیوں کو. حالانکہ جہاں یہ بہت سی ہدایتیں ہمارے اکابر کی طرف سے خاص طور پر کی جاتی ہیں، یہ کسی کو حقیر نہ کسی کو حقیر سمجھتے ہیں، اس کے نتیجے میں پھر وہی راہ راستوں پر آنے کے بعد پھر وہ دوسرے وہ حالت پھر پلٹ جاتی ہے. قرآن میں یہ کوئی ہدایت ہمارے اختیار کی چیز نہیں ہے، یہ تو اللہ کا خالص فضل ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ نہ سمجھیے کہ ہمارا کمال ہے. یہ آدمی دوسرے کی تحقیر اس لیے کرتا ہے کہ یوں سمجھتا ہے کہ یہ جو کچھ ہے وہ میرا کمال ہے. ایک عالم دوسرے غیر عالم کو حقیر سمجھتا ہے تو یہ اس وقت حقیر سمجھے گا جب وہ یوں سمجھتا ہو کہ یہ علم میرا اپنا حاصل نہیں. اگر وہ یوں سمجھتا ہے اللہ نے اپنے فضل سے مجھے دیا ہے، ورنہ میرے اندر کوئی ایسی صلاحیت نہیں ہے، یہ اس کا کرم ہے کہ اس نے مجھے یہ چیز عطا فرمائی، تو کبھی وہ اپنے بھائی کو حقیر نہیں سمجھے گا. اس لیے ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ ما زکا منکم من احد ابدا. قرآن کے اندر بھی ہے، باری تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی آدمی کا حال درست نہ ہوتا، کوئی دین پر قائم نہیں رہ سکتا. قرآن اللہ تعالیٰ بڑی تاکید کے ساتھ ما زکا منکم من احد ابدا، تم میں سے کوئی آدمی راہ راستہ پر سیدھا فلا تزکوا انفسکم هو اعلم بمن اتقى. اپنی پاکی مت ہانکا کرو کہ میں بڑا ہوں، بڑا نیک ہوں، بڑا عالم ہوں، بڑا بزرگ ہوں. نہیں، اللہ جانتا ہے کہ اس کے دل میں کتنا تقوی ہے، اللہ کے علم میں ہے. یہ ظاہری حالات کوئی دیکھی نہیں جاتی. تو بہرحال ایک ضمن ایک چیز آ گئی، کیونکہ اس میں حضرت داؤد علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ مقولہ نقل کیا گیا ہے کہ راہ راست پر آنے کے بعد دوبارہ پھر گمراہی میں چلے جانا یہ اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے کہ ایک آدمی خوشحال تھا اور وہ کیا بن گیا؟ فقیر بن گیا. وَإِذَا وَعَدتَّ صَاحِبَكَ فَأَنجِزْ لَهُ مَا وَعَدتَّهُ. جب تم اپنے ساتھی کو کوئی وعدہ کرو کوئی چیز دینے کا تو اپنا وعدہ پورا کرو. اس لیے کہ جو وعدہ کیا اگر پورا نہیں کرو گے فَإِلَّا تَفْعَلْ يُعَرَّفُ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ. تو پھر تمہارے اور اس کے درمیان میں دشمناوٹ پیدا ہوگی. تمہارا اس وعدے کو پورا نہ کرنا اس کے دل میں تمہارے واسطے عداوت کے بیج کو بونے کا سبب بن جائے گا. اس لیے یا تو وعدہ ہی نہ کرو یا وعدہ کرو تو اس کو پورا کرو. وتعوذ باللہ من صاحب ان ذکرت لم يعینک وان نسیت لم یذکرک. اور اپنے ایسے دوست سے اللہ کی پناہ مانگو کہ جب کوئی کام کے لیے تم اس کو یاد کرو اپنے مدد کے واسطے تو وہ تمہاری مدد نہ کرے، اور جب کوئی کام جو تم کو کرنا تھا تم بھول جاؤ تو وہ یاد بھی نہ دلاوے. اللہ کے دوست تو اس لیے تھا کہ نیکی کے کام میں کیا کرتا؟ مدد کرتا. اور نیکی کا کام اگر ہم بھول رہے ہیں تو وہ ہم کو یاد دلاتا. دونوں میں سے کوئی بات کرتا نہیں ہے تو ایسا آدمی دوست بنانے کے لائق نہیں. حدثنا موسیٰ قال حدثنا حمزة بن نجیح ابو عمارة قال سمعت الحسن رحمه الله يقول
لقد عهدت المسلمين وإن الرجل منهم يصبح فيقول يا أهليا يا أهليا يتيمكم يتيمكم يا أهليا يا أهليا مسكينكم مسکینکم یا اہلیہ یا اہلیہ جارکم جارکم. حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کا ایک وہ زمانہ بھی دیکھا ہے، یعنی ایسا نیکی کا اور بھلائی کا زمانہ تھا کہ آدمی جب صبح کرتا تھا تو اپنے گھر والوں کو کہتا تھا اے گھر والو اپنے یتیم کی خبر لو، اس کا خیال رکھو. اے گھر والو اپنے مسکین کی خبر لو، اس کا خیال رکھو. اے گھر والو اپنے پڑوسی کی خبر لو، اس کا خیال رکھو. گویا ان نیکی کے کاموں کے لیے آدمی اپنے گھر کے لوگوں کو آمادہ کرتا تھا، متوجہ کرتا تھا، لوگوں کو ان چیزوں کا اہتمام ہوتا تھا. وَأُسْرِعَ بِخِيَارِكُمْ وَأَنْتُمْ كُلَّ يَوْمٍ تَرْذَلُونَ. پھر زمانہ وہ آیا کہ تمہارے نیک لوگ جلدی سے دنیا سے ختم ہو گئے، یعنی تمہارے نیک لوگ یکے بعد دیگر دنیا سے رخصت ہو گئے، اور تم ہر روز جو ہے دینی اعتبار سے کم سطح پر آ رہے ہو. تمہارا دینی لیول جو ہے وہ گھٹتا جا رہا ہے روزانہ. وسمیت یقول، اور کہتے ہیں میں نے حضرت حسن کو یہ بھی فرماتے ہوئے سنا وَإِذَا شِئْتَ رَأَيْتَهُ فَاسِقًا يَتَعَمَّقُ بِثَلَاثِينَ أَلْفًا إِلَى النَّارِ مَا لَهُ قَاتَلَهُ اللَّهُ باع خلاقه من اللہ بثمن عنز. اور کہتے ہیں تم چاہو تو دیکھ لو، یعنی لوگ ایسے گھٹ گئے، یعنی لوگوں کا دینی لیول اتنا نیچے اتر آیا کہ تم چاہو تو دیکھ لو کہ ایک آدمی، ایک گنہگار فاسق اور اللہ کا نافرمان آدمی جو ہے 70,000 درہم خرچ کر کے جہنم کی گہرائی میں، 70,000 درہم اللہ کی نافرمانی میں، فضول خرچی میں خرچ کر کے اپنے آپ کو جہنم میں اتار رہا ہے. اور پھر کہتے ہیں کیا ہو گیا اس کو؟ اللہ تعالیٰ اس کو موت دے کہ وہ اپنے اخلاق کو، اپنے حسن عمل کو جو اللہ کے ساتھ اس کو رکھنا چاہیے، ایک بکری کی قیمت کے بدلے میں ختم کر رہا ہے، یعنی معمولی رقم کے خاطر وہ اپنے اعمال کو بگاڑ رہا ہے. وَإِنْ شِئْتَ رَأَيْتَهُ مُزِيًّا مُرِيدًا فِي سَبِيلِ اللَّهِ لا واعظ له من نفسی ولا من الناس. اور لوگوں کا دینی سطح لوگوں کی اتنی گھٹ گئی کہ تم چاہو تو کسی فاسق کو دیکھ لو گے کہ وہ حقوق کو ضائع کرنے والا اور شیطان کے راستے میں ترقی کرنے والا ہے، نہ تو اس کو خود کو کوئی نصیحت حاصل ہو رہی ہے، یعنی خود اس کو کوئی اپنی حرکتوں کے اوپر کوئی احساس ہے، اور نہ لوگوں میں سے کوئی اس کو نصیحت کرتا ہے، یاد دلاتا ہے. مطلب یہ ہے کہ لوگوں کی دینی سطح دین بنی گھٹتی جا رہی ہے. کوئی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے تو نہ خود اس کو احساس ہے، نہ کوئی دوسرا احساس دلانے والا. حدثنا موسیٰ قال حدثنا سلام بن ابی متیع عن اسماء بن عبید قال قلت لابن سیرین عندي یتیم قال اصنع به ما تصنع بولدك اضربه ما تضرب ولدك. حضرت اسماء بن عبید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ میرے یہاں ایک یتیم ہے، یعنی میری پرورش میں، میری ماتحتی میں ایک یتیم بھی ہے، تو اس پر یعنی اس کے ساتھ کیا معاملہ کروں؟ تو اس کے جواب میں حضرت محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تم جس طرح اپنے بیٹے کے ساتھ، اپنی اولاد کے ساتھ جو معاملہ کرتے ہو وہی معاملہ ان کے ساتھ بھی کرو. جیسی شفقت اپنی اولاد کے ساتھ کرتے ہو ایسی شفقت ان کے ساتھ کرو، اور جن چیزوں پر تم اپنی اولاد کی پٹائی کرتے ہو اس پر ان کی بھی پٹائی کرو. مطلب یہ ہے کہ اگر پٹائی بھی کرنی ہے، جیسے تربیت کے خاطر ادب سکھلانے کے لیے اپنے اولاد کی پٹائی کی جاتی ہے، اس پر ان کی بھی پٹائی کرو. اور جہاں محبت شفقت کا معاملہ کیا جاتا ہے اپنے اولاد کے ساتھ، ان کے ساتھ بھی. یہ نہیں کہ اپنے اولاد کے ساتھ تو محبت و شفقت کا معاملہ ہو رہا ہے اور اس کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے. باب فضل المرأة اذا تصبرت على ولدها ولم تزوج. ایک عورت جو بیوہ ہو گئی، جوانی ہی کے اندر ایک آدھ بچہ پیدا ہوا تھا اور شوہر کا انتقال ہو گیا. اب وہ اپنے اس بچے کی خاطر، حالانکہ جیسا کہ بعض روایتوں میں آتا ہے صاحب جمال ہے،
صاحب منصب ہے، خاندانی عورت ہے، خوبصورت بھی ہے، بہت سی جگہوں سے اس کو پیغام نکاح بھی آئے، لیکن اس نے یوں سوچا کہ میں اگر نکاح کر لوں گی تو یہ بچہ ضائع ہو جائے گا، اس کا کوئی پرسان حال رہے گا نہیں، اس لیے اس بچے ہی کی وجہ سے اس بچے کو پروان چڑھانے کے لیے اس نے یہ قربانی دی کہ باوجود بہت ساری رشتوں کے اور بہت دوبارہ ہو سکنے کے اس نے اپنے آپ کو بغیر نکاح کے رہنا اور بچے کی پرورش کو ترجیح دی۔ حدثنا ابو عاصم النحاش ابن قاہم عن شداد ابی عمار عن عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال انا وامرأة صفاء الخدين امرأة آمت من زوجها فصبرت على ولدها كهاتين في الجنة۔ حضرت عوف ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں اور وہ عورت جس کے رخسار کا رنگ بدل گیا ہے مشقتوں کو برداشت کرنے کی وجہ سے، یعنی غربت اور افلاس کی تکلیفیں اٹھانے کی وجہ سے چہرے کی سرخی اس کی ختم ہو گئی، چہرہ بھی پیلا پڑ گیا، چہرے کا رنگ بھی کالا ہو رہا ہے، وہ ایسی عورت جو اپنے شوہر سے بیوہ ہوئی اور فصبرت علی ولدہا اور اپنے بچے کی خاطر وہ جو ہے ٹھہری رہی اور نکاح نہیں کیا اور اس کی پرورش کے لیے اس نے اپنے آپ کو پیش کیا، قربان کیا، تو کہتے ہیں وہ ایسی کہاتین فی الجنہ، جنت میں اس طرح ہوگی۔ آپ نے اپنی دونوں انگلیوں سے اشارہ کیا۔ باب ادب الیتیم۔ حدثنا مسلم قال حدثنا شعبۃ عن شمیسۃ العتکیۃ قالت ذکر ادب الیتیم عند عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فقالت انی لاضرب الیتیم حتی ینبسط۔ حضرت شمیسہ عتکیہ فرماتی ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے سامنے یتیم کو جو ہے ادب سکھلانے کا تذکرہ آیا کہ بھئی کسی کی پرورش میں یتیم ہو تو یتیم کو بھی کی تربیت کی جائے گی، اس کو آداب سکھلائے جائیں گے، پڑھایا جائے گا، اس کو جو ہے کمالات سکھلانے کے لیے اس پر محنت کی جائے گی۔ اب بعض لوگ یوں سوچتے ہیں کہ یتیم ہے، اس کو پڑھانے کے لیے سکھلانے کے لیے کیسے ماریں گے تو یتیم کے ساتھ جو ہے کہیں زیادتی لازم آئے گی، تو کوئی گناہ تو نہیں۔ تو پہلے بھی آ چکا ابن سیرین کا مقولہ کہ جن چیزوں پر تم اپنے اولاد کی پٹائی کرتے ہو تعلیم و تربیت کی غرض سے، وہاں یتیم کی بھی پٹائی کی جا سکتی ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں یتیم کی پرورش کے لیے اس کی ایسی پٹائی کرتی ہوں کہ وہ بچ جاتا ہے۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ اس کی پرورش کے لیے اگر پٹائی کرنا پڑے تو یہ کوئی گناہ کا کام نہیں ہے، یہ پٹائی ہی در حقیقت اس کی کیا ہے؟ خیر خواہی ہے، بھلائی۔ اس لیے کہ اس موقع پر اس کی پٹائی نہیں کی گئی اور وہ یوں سمجھتا ہے کہ میری تو پٹائی ہوتی نہیں، اس کے لیے نہ کوئی چیز سیکھتا ہے، نہ آداب سے واقف ہوتا ہے، نہ پڑھتا ہے، نہ تربیت ہو رہی ہے، تو یہ تو بگاڑ ہو گیا، تو شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی۔ اگر کوئی شخص 2 رکعت نماز نفل تحیۃ الوضو تحیۃ المسجد ادا کر رہا ہو تو اس کے ساتھ صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجت یا اور بھی جیسے صلاۃ السفر ادا کر سکتے ہیں نیت اس کی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب تراویح پڑھانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور قرآن شریف یاد بھی، لیکن مسجد کے ذمہ داروں نے امام صاحب کو ہٹا کر اپنی برادری کے لوگوں کو رکھ دیا۔ کیا اس طریقے سے رمضان میں مسجد کے امام کو ہٹا کر دوسروں کو رکھنا درست ہے؟ کیا مقصد ہے اس سوال کا؟ سمجھ نہیں آیا۔ گणपति માટે ટાટા ગાડી ભાડે આપી શકાય કે નહીં? بے احتیاطی اچھی ہے، یہ تو ان کی عبادت کے اندر آپ معین مددگار ثابت ہوں گے۔
15 شعبان کی رات میں نہانا اور نئے کپڑے پہننے کا اہتمام کرنا یہ ثابت نہیں۔ رات کو مغرب کے بعد گھروں میں اور دکانوں میں جھاڑو مارنے کے سے روزی میں تنگی آتی ہے، کیا یہ صحیح بات ہے؟ یہ ثابت نہیں ہے۔ بعض بزرگوں کا قول ہے لیکن کسی روایت سے یہ چیز ثابت نہیں۔ موری میں پیشاب کر سکتے ہیں؟ سنا یادداشت کم ہو جاتی۔ ہاں، غسل خانے میں پیشاب کرنے سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں، یہ چیز حدیث میں آئی ہے۔ یہ اس وقت ہے جبکہ وہ پختہ بنا ہوا نہ ہو اور وہاں سے پانی کے نکلنے کا راستہ نہ ہو، پانی وہاں جمع ہوتا ہو۔ اگر موری پکی بنی ہوئی ہے اور وہاں پیشاب کرنے کے بعد پانی ڈال دیں گے تو وہاں سے وہ پانی ختم ہو جائے گا، تو اجازت دی ہے۔ استنجا خانے میں تھوکنا منع ہے، صحیح ہے؟ جی ہاں، تھوک جو ہے وہ ایک پاک چیز ہے، اب وہ اس کو ناپاک جگہ پر کائیں کو ڈالا جائے، یوں اس سے منع کیا ہے۔ اکثر نمازی رکوع کے بعد فوراً سجدے میں چلے جاتے ہیں اور پہلے سجدے کے بعد فوراً دوسرا سجدہ کرتے ہیں، دونوں جگہ واجب ترک کرتے ہیں، اس لیے ترک واجب سے نماز ہو جائے گی یا سجدہ سوا کرنا پڑے گا؟ یعنی رکوع کے بعد سیدھے رکوع سے چلے جاتے ہیں؟ اگر رکوع کے بعد قومے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد جہاں اتنا ہے کہ قومے میں ذرا اطمینان سے کھڑا رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی ایک ذرا سیدھا کھڑا ہو گیا، اتنا کھڑا ہوا اور پھر چلا گیا تو بھی قومہ ادا ہو جائے گا۔ اگر کسی کو نظر بد لگنے کا اندیشہ ہو جائے تو اس کے لیے کیا عمل کیا جانا چاہیے؟ معوذتین پڑھ لے، دم کر لے۔ نظر اتارنے کے لیے کچھ لوگ 7 لال مرچ پر وہی یکاد الذین والی آیت دم کر کے نظر لگی ہو اس پر سے اتار کر جلانے کو بتاتے ہیں، کیا یہ صحیح ہے؟ بزرگوں کا عمل ہے، یہ سورہ فاتحہ کا بھی ہے۔ عورت کے انتقال کے بعد شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے؟ چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں نکاح میں سے نکل جاتی ہے انتقال کے بعد، قبر میں شوہر اتار سکتا ہے؟ تو ویسے انتقال کی وجہ سے نکاح سے تو نکل گئی، غسل نہیں دے سکتا۔ غسل عورتیں، شوہر کا انتقال ہو گیا تو عورت غسل دے سکتی ہے بوقت ضرورت، لیکن شوہر غسل نہیں دے سکتا۔ بیوی کو نکاح سے نکل گئی، عورت چونکہ عدت میں باقی رہتی ہے، نکاح والا حکم باقی رہتا ہے، اس لیے دونوں میں فرق کیا گیا۔ بہرحال عورت کا انتقال ہو گیا ہو تو شوہر اس کا چہرہ دیکھ سکتا ہے۔ رہا قبر میں اتارنا، تو قبر میں اتارنے کے لیے اگر محرم یا موجود ہیں تو انہی کو ترجیح دی جائے، ورنہ اجنبی نیک لوگ کو بھی اجازت دی گئی ہے، تو شوہر بھی اتار سکتا ہے، ممنوع نہیں۔ میں اپنے شیخ سے پوری امید اور توقع رکھتا ہوں دعا کی کہ ان کی سب دعاؤں میں شامل ہوں، تو صحیح یا ہر مرتبہ دعا کی درخواست کرتا رہوں؟ اب وہ تو ان سے پوچھ دو بھائی، ہاتھ کنگن کو آرسی کیا ہے؟ سردی کے موسم میں غسل کی حاجت ہو جائے تو پانی اتنا ٹھنڈا ہے کہ غسل کرنے کی طاقت نہیں ہے، اور گرم پانی سورج نکلنے کے بعد صبح 7 بجے ملنے والا ہے، تو فجر کی نماز کس طرح پڑھے؟ یہ مسئلہ تو وہاں تک تاخیر کریں گے، مسئلہ یاد نہیں، پھر بعد میں بتا پوچھ لیں گے، اس کو رکھو۔ یعنی مطلب یہ ہے کہ پانی دیر سے گرم ملنے والا ہے تو ابھی تیمم کر کے پڑھ لے یا بعد میں اس کا انتظار کریں، یہ اس وقت ذہن میں نہیں ہے۔ ہمارے محلے میں ایک مسجد ہے جس میں قریب 2 یا 3 سال سے پہلے عشرے میں 3 پارے کی تراویح ہوتی ہے، اور بعد میں اسی ترتیب سے یعنی 1.25 پارے کی تراویح 10ویں روزے سے شروع کرتے ہیں، لیکن اس مسجد میں پہلے سے 1.25 پارے کی تراویح ہوتی آئی ہے۔ 3 پارے کی تراویح پہلے ایک بڑے مکان میں ہوتی تھی، مسجد کے چشتی وغیرہ نے یہ تراویح کو کینسل کر کے 3 پارے کی تراویح رکھی، جس سے وہاں کی مقامی لوگوں کو محلے سے باہر دوسری مسجد میں جانا پڑتا ہے۔ اموک نے چشمے 3 پارے کے لیے منع بھی کرتا ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ کیا اس مسجد سے ثواب؟ اس مسجد کے جو تمام عام مصلی ہیں جو ہمیشہ وہاں نماز پڑھتے ہیں ان کا خیال رکھتے ہوئے اگر 3 کی وجہ سے ان کو وہاں سے نکل جانا پڑتا ہے تو پھر ان کا خیال رکھا جائے اور 1.25 پارے کی تراویح رکھی جائے، اور 3 پارے کے شوقین
اگر کوئی مسجد ایسی ہے کہ وہاں پھر اسی طرح کے لوگ ہیں یا پھر مکان میں اس کا اہتمام کیا جائے. بہرحال ان لوگوں کو وہاں سے بھاگنا نہ پڑے یہ خاص چیز ہے. دیکھیں غزوہ ہند کے بارے میں کچھ بتائے مجھے یاد نہیں. نماز میں قیام دونوں ہاتھ جو بندھے ہوئے ہیں کیا دونوں ہاتھ چھوڑ دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی؟ نہیں. دونوں ہاتھ چھوڑ دینے سے دونوں ہاتھوں کا باندھنا یہ سنت ہے ہمارے یہاں. چھوڑ دینے سے نماز فاسد نہیں ہوگی بلکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں تو باندھے بھی نہیں جاتے. چھوڑنا ہی سنت ہے. آج قرآن حفظ قرآن بھی ختم اور ایک نکاح پہلے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم. ان کے جو وکیل ہیں یہ آ جاؤ ادھر آگے. جگہ دے دو آنے کے لیے. لکھا ہوا لائے ہو.
محمود میاں آپ گواہ ہیں، اور وکیل محمد شفیع آپ ہیں. اچھا، لڑکی کا نام ہے نصرت بانو محمد حنیف رسومیہ. تو لڑکی نے اپنا نکاح محمد عمران محمد اقبال پنجابی کے ساتھ کرنے کے لیے آپ کو وکیل بنایا ہے، اور محمود میاں آپ اس کے گواہ ہیں. اور بھی کوئی گواہ ہے؟ جیسے کیا نام آپ کا؟ محمد حنیف، لڑکی کے والد. آپ کو یہ اصل تو وکیل بننا چاہیے، سمجھے نا؟ لڑکی کے والد ہو نا تو آپ ہی وکیل بن جاؤ، یہ گواہ بن جاتے ہیں. آپ آ جاؤ. یا یہ اچھا بہتر طریقہ یہ ہے. ٹھیک ہے. مہر کتنا رکھا ہے؟ مہر 1500. نقد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ويستطيع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.
وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم النكاح من سنتي. وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. جناب محمد حنیف حسومیہ مستان، آپ نے اپنی صاحبزادی نصرت بانو بنت محمد حنیف حسومیہ کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت اور جناب محمود میاں حسومیہ اور جناب محمد شفیع حسومیہ کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بے وقت 1500 روپئے مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر جناب محمد عمران محمد اقبال پنجابی کے عقد نکاح میں دیا. جی ہاں، جناب محمد عمران محمد اقبال جناب محمد حنیف حسومیہ نے اپنی صاحبزادی نصرت بانو بنت محمد حنیف کی ذات کو اپنی ولایت و وکالت، ان دونوں شاہدوں کی شہادت اور حاضرین مجلس کی موجودگی میں بے وقت 1500 روپئے مہر نقد زوجہ اور بیوی بنا کر آپ کے عقد نکاح میں دیا. آپ نے قبول کیا؟ جی ہاں، میں نے قبول کیا. بارک اللہ فیکما وعلیکما وجمع بینکما بخیر. سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک. لا الہ الا اللہ الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. لا الہ الا اللہ الحنان المنان بدیع السماوات والارض الجلال والاکرام. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وإليك يرجع الأمر كله. اللهم لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اے اللہ تو ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تیری مرضیات پر ہمیں زیادہ سے زیادہ چلا کر تیری نامرضیات سے ہماری پوری حفاظت فرما. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں سنتوں کو اپنی زندگی کے ہر شعبے میں اپنانے اور جاری کرنے کی تو ہمیں توفیق عطا فرما. نفس اور شیطان کی شرارتوں سے ہماری پوری حفاظت فرما. اے اللہ ابھی جس بچے نے قرآن پاک کے حفظ کی تکمیل کی ہے، اے اللہ اس تکمیل کو اس کے لیے باعث خیر و برکت بنا. قرآن پاک کی حفظ کے حقوق کی ادائیگی کا اہتمام نصیب فرما. دن اور رات کے مختلف اوقات میں زیادہ سے زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح اس کے سینے کو قرآنی الفاظ سے تو نے مزین فرمایا، قرآنی علوم و معارف سے بھی اس کو مالا مال فرما. قرآنی اخلاق سے مزین فرما. قرآن اعمال صالحہ کا اہتمام نصیب فرما. اے اللہ حفظ قرآن کی تکمیل پر جو بشارتیں اے اللہ تو نے اپنے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زبان مبارک سے دلوائی ہیں، اے اللہ ان بشارتوں کو اے اللہ اور ان وعدوں کو تو اپنے اس بندے اور اے اللہ اس بچے اور اسی طریقے سے کے والدین اور اس کے اہل خاندان اور اس کے مربی اور اساتذہ کے حق میں پورا فرما. اے اللہ
کو حفظ قرآن کے لیے فارغ کیا اور اس میں لگایا ہے، اے اللہ جلد از جلد ان تمام کے لیے قرآن پاک کے حفظ کو آسان فرما، ان کی تکمیل کی صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ قرآن پاک کے حفظ کے سلسلے کو پورے عالم کے اندر عام فرما، اے اللہ اس کا اہتمام مسلمانوں کو عطا فرما۔ اے اللہ کا زیادہ سے زیادہ اہتمام نصیب فرما، آپس کی اختلافیوں سے دونوں کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ دونوں کو خوشگوار قابل رشک ازدواجی زندگی عطا فرما، اور ازدواجی زندگی کی حقیقی مسرتوں سے دونوں کو مالا مال فرما۔ اے اللہ نیکی اور بھلائی کے کاموں میں دونوں کو ایک دوسرے کا معین و مددگار، اور گناہ اور برائی کے کاموں سے ایک دوسرے کی حفاظت کا ذریعہ بنا۔ اے اللہ اس نکاح کو نگاہوں اور شرمگاہوں کی عفت و عصمت و پاکیزگی اور اولاد صالح کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا۔ دونوں کی روزیوں میں برکت اور وسعت مقدر فرما، اور نکاح کی نسبت سے جتنی خیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی اور بتلائی ہے ان کو عطا فرما، اور نکاح کی نسبت سے جن شرور و برائیوں سے پناہ چاہی گئی اے اللہ اس سے ان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، مقروضوں کے قرضوں کی ادائیگی کی شکلیں پیدا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما، قید و بند میں محبوسوں کو رہائی نصیب فرما، مقدمات میں ماخوذ کو بری فرما۔ اے اللہ جو اس مصیبت میں گرفتار ہے اے اللہ اس سے ان کو نجات عطا فرما۔ اے اللہ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جتنی خیر اور بلائی آپ سے مانگی ہمیں اور پوری امت کو عطا فرما، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور اور برائیوں سے پناہ چاہی اے اللہ اس سے ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اس مجلس میں موجود تیرے تمام بندوں کی جائز اور نیک مرادیں پوری فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه اجمعين برحمته۔